السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں چاند میری دسترس میں پارٹ 3۔ اب آفس جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ صبح جس وقت واہب نے شرٹ نکال کر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے بٹن بند کرنا چاہا تو وہ ندادر رہ گیا۔ رادیہ بھی وہیں موجود کمرے کی چیزیں سمیٹتے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے گاہے بگاہے اس کی پریشان حالت دیکھ کر مزہ لے رہی تھی۔ ایک بٹن کے بعد ہاتھ دوسرے بٹن کی جانب گیا، وہ بھی غائب، پھر تیسرا، چوتھا، سب غائب۔ فوراً کف کے بٹن چیک کیے، وہ بھی نہیں تھے۔ یہ تو بالکل نئی شرٹ تھی، ڈرائی کلین کے لیے بھی ابھی تک نہیں بھیجی گئی تھی۔ پریشان صورت لیے اس کی نظریں شیشے میں نظر آتے رادیہ کی مسکراہٹ روکتے چہرے پر پڑی۔ یکدم بہت کچھ سمجھتے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے سرت سے رخ موڑا، آنکھیں سکیڑے وہ اسے گھورنے میں مگن تھا۔ ادھر آؤ! یکدم اس کی آواز پر رادیہ نے مڑ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا، پھر اپنی جانب اشارہ کر کے گویا تصدیق چاہی کہ اسی کو بلایا ہے۔ یہاں آ کے آپ کے بھوت رہتے ہیں جنہیں بلا رہا ہوں؟ ادھر آؤ! یکدم دہاڑا۔ جو کہنا ہے یہیں سے کہے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس سب بکواس کا مطلب؟ وہ بھنا کر بولا۔ اس قدر مہنگی شرٹ اس نے خریدی تھی جس کا وہ تیا پانچا کر چکی تھی۔ اب اس سب بکواس کا جواب جو آپ نے سحری سے پہلے کیا تھا۔ مزے سے اسے جتا کر اپنے بیگ میں موجود چیزیں چیک کرنے لگی۔ وہ مذاق تھا، وہ اپنی بار مذاق۔ اوہ، اپنی باری مذاق، تو یہ بھی مذاق ہے۔ ادھر آؤ اور وہ بٹن ڈھونڈ کر انہیں لگاؤ، وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ اس شرٹ کو اتار کر سنبھال لیں، دوسری بیوی کو پہلی رات گفٹ کر کے اسی سے بٹن لگوائیے گا۔ مزے سے اسے مشورہ دیتی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ جاہل! وہ غصے سے شرٹ اتارتے ہوئے بولا۔ واہب بھی سلگتا ہوا شرٹ بدل کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رادیہ بھی مزے سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی گھر سے باہر نکالتے اس سے بدلہ لینے کے لیے دل مچلا۔ تھوڑی ہی دیر آگے جا کر گاڑی روکی۔ اترو! واہب کے تنے نخوش اور سنجیدہ تاثرات پر اس نے حیرت سے دیکھا۔ مجھے بوتیک جانا ہے، اس نے جیسے حیران ہو کر اسے یاد دلانا چاہا۔ ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا، اترو! کوئی بھی کیب یا رکشہ پکڑو اور اپنے بوتیک جاؤ۔ رادیہ کو سمجھ آ گیا صبح کی کھولن اب نکال رہا ہے۔ وہ خاموش ہو کر موبائل کھول کر بیٹھ گئی۔ سنائی نہیں دیا، اب کی بار وہ کررایا۔ اچھا نہ اتر جاتی ہوں اس شاہی سواری سے؟ کریم منگوائی ہے؟ آتی ہے تو اتر جاؤں گی۔ وہ مزے سے ہاتھ اٹھا کر بیزار انداز میں بولی۔ وہ حیرت سے اس شاہانہ مزاج کو دیکھ رہا تھا جس پر اس کی کسی ڈانٹ پھٹکار کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، جبکہ اسے مقابلے میں اس کی کسی بھی بات کے رد عمل کے طور پر وہ اپنا خون جلانے لگ جاتا تھا، اپنا ٹیمپر لوز کر جاتا تھا۔ نہیں، ابھی اترو! وہ پھر سے اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اب کی بار رادیہ نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انکل کو کال کر کے کہتی ہوں واہب مجھے سڑک پر اتارنا چاہ رہے ہیں، پھر انکل جانے اور آپ جانو۔ وہ ہمیشہ ایسی سچویشن میں سمیع یا زیبا کی دھمکی دے کر چپ کروا دیتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ وہ آرام سے اترنے لگی۔ واپسی پر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، مڑ کر اسے وارن کرتی چلی گئی۔ واہب نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی، ہواؤں میں اڑاتا آفس پہنچا۔ آفس جا کر جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہوا اس کی فکر ستانے لگی۔ پہنچ گئی ہوگی کہ نہیں؟ بے چینی سے اپنی سیٹ کو دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ ستم یہ تھا کہ اسے فون کس منہ سے کرتا۔ کچھ سوچ کر گھر فون کیا۔ زیبا نے اٹھایا۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو تم آفس کے لیے نکلے ہو۔ جی، وہ اصل میں میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی تو رادیہ کو کیب لے دی تھی۔ جیسے ہی گاڑی ٹھیک ہوئی میں آفس پہنچ گیا۔ اب اس کا فون ملا رہا ہوں تو بزی جا رہا ہے۔ آپ ذرا کال کر کے پتا کریں کہ وہ پہنچ گئی ہے، کیونکہ اس کی بوتیک کا نمبر میرے پاس نہیں۔ جلدی سے دماغ میں منصوبہ بنایا۔ اوہ اچھا، چلو میں چیک کر لیتی ہوں، انہوں نے فوراً اسے یقین کرتے ہوئے کہا۔ فون بند کر دیا۔ 10-15 منٹ بعد زیبا کا فون پھر سے آیا۔ ہیلو، ہاں، وہ خیریت سے پہنچ گئی ہے۔ ان کے بتانے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ تھینکس ماں، محبت سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ بیٹا، یہ محبت تجھے بہت خوار کروانے والی ہے۔ خود سے مخاطب ہوتے وہ اظہار افسوس کرتے سامنے پڑی فائل کھولی۔ محبت کے اثرات محسوس اور نظر بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ چند دن سکون سے گزر گئے۔ اس دن وہ چاروں واہب کی پھوپھو کی جانب افطاری کے لیے انوائٹڈ تھے۔ واہب ابھی ریسٹ کر رہا تھا جب رادیہ کمرے میں داخل ہوئی۔
کس وقت نکلنا ہے؟ بیڈ پر نیم دراز موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے اس نے ایک نظر نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ اوڑھے رادیہ کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ آنٹی کہہ رہی ہے کہ بس آدھے گھنٹے تک تیاری شروع کریں، 5 تو بج جائیں گے، عصر پڑھ کر نکلیں گے۔ اب بالکل افطاری کے ٹائم پر تو کسی کے گھر جاتے اچھا نہیں لگتا نا۔ اس کے دوسری جانب بیٹھ کر قرآن مجید کو سرہانے کے اوپر رکھ کر کھولا اور آہستہ آہستہ آواز میں قرأت سے پڑھنے لگی۔ واہب کو اس کی دھیمی آواز میں کی جانے والی قرأت اپنے سحر میں جکڑنے لگی۔ سورہ رحمان پڑھ رہی تھی۔ ہر بار جب وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتی، واہب کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ یکدم موبائل ہاتھ سے رکھ کر اس کے گھٹنے کے پاس سر رکھ کر وہ لیٹ گیا۔ رادیہ یکدم اس کی اس حرکت پر خاموش ہوئی، پھر سر جھٹک کر پڑھتی رہی اور وہ خاموش اس کے قریب لیٹ کر اس کی میٹھی آواز کا رس قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارتا رہا۔ جس لمحے وہ قرآن مجید بند کر کے اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر اٹھی، واہب کو لگا اس کا وجود خالی سا ہو گیا ہے۔ پورے بیڈ پر لیٹنے کی کوئی اور جگہ نہیں ملی۔ ایک تو پہلے ہی میں کنارے پر تھی اور پیچھے ہوتی تو گر پڑتی۔ رادیہ نے اپنی ہموار ہونے والی سانس اور کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے پیچھا چھڑاتے ہوئے کہا، ابھی اللہ کا نام لے کر فارغ ہوئی ہو اور لڑنے کھڑی ہو گئی ہو؟ واہب نے سیدھا ہوتے شرارت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شرم دلائی۔ وہ منہ بنا کر قرآن مجید الماری میں رکھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ آپ میری امی کو آنٹی کیوں کہتی ہے؟ واہب نے ایسے پوچھا جیسے بڑے پتے کی بات جان رہا ہو۔ اسی لیے کہ یہ حق کچھ عرصے بعد کسی اور کو ملنے والا ہے اور میں پرائی جگہوں اور رشتوں کو اپنا نہیں بناتی۔ اس کی بات پر واہب نے سر اونچا کر کے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تو بھول گیا تھا کہ اس نے دوسری شادی کے لیے کسی اجازت نامے پر اس سے سائن کروائے ہیں۔ جب سے اس کی محبت کا ادراک ہوا تھا، وہ تو سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ لب بھیج کر اس نے نظریں واپس موبائل پر ٹکائی، جبکہ رادیہ کپڑے بدلنے واش روم میں جا چکی تھی۔ یار اور کتنی دیر لگانی ہے؟ واہب رادیہ کے کپڑے چینج کرنے کے فوراً بعد خود بھی چینج کر کے باہر آ گیا۔ کتنی دیر لگے گی تیار ہونے میں؟ ڈارک مونگیا رنگ کی شلوار قمیض میں کف فولڈ کر کے اودھا کی شیشی سے رولر اپنی گردن اور بازوؤں پر لگا کر شیشے میں دیکھتے بال سیٹ کرتا ہوا رادیہ کی جانب مڑا، جو ایک جانب کھڑی بال اسٹریٹ کر رہی تھی۔ بس 15 منٹ۔ اس نے ایک نظر ہلکی سی شیف میں وجیح سے واہب کی جانب دیکھ کر فوراً نظروں کا رخ بدل لیا۔ رادیہ کا دل اس کی نظروں کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا۔ اوکے، وہ اپنی تیاری کو بھرپور انداز میں دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب 15 کی جگہ 20 منٹ ہو چکے تھے، مگر رادیہ تھی کہ باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ وہ جھنجھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا، مگر شیشے کے سامنے آف وائٹ پرلز کی بالیاں پہنتی سجی سوری وائٹ اور گرین ہی کلر کے سوٹ میں ملبوس رادیہ پر نظر پڑی تو نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ بس آ گئی، میری جویلری نہیں مل رہی تھی، اسی میں دیر ہو گئی۔ وہ مصروف سے انداز میں کمر تک آتے کھلے بالوں کو ایک جانب کرتی جلدی جلدی نازک سی ہیل والی سینڈل پاؤں میں پہنتی ہوئی بولی، تیزی سے آگے بڑھ کر کلچ اٹھایا، افطاری پر جا رہی ہو یا کسی کی شادی پر؟ واہب نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا تاکہ وہ نظر اٹھا کر واہب کو دیکھے۔ اب اتنا بھی نہیں تیار ہو گئی ہوں میں؟ وہ بمشکل اس کی گہری بولتی آنکھوں سے نظر چرا کر بولی۔ دھڑکنوں میں عجیب بے ربط سا شور بڑھ رہا تھا۔ بال باندھو۔ نہ جانے کیوں اس سے رادیہ کے کھلے بالوں سے الجھن ہوئی۔ محبوب کی زلف کا اسیر ہونے سے ڈر رہا تھا۔ میری مرضی، اتنی محنت سے اسٹریٹ کیے ہے، کوئی نہیں باندھ رہی۔ وہ ہٹ دھرمی سے اس کے دائیں سائڈ سے نکلنے لگی۔ بال باندھو؟ وہ پھر سے اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ چاہے کیچر ہی لگا لو، لیکن کھلے نہیں چھوڑو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ خوبصورتی کسی اور کی نظروں میں آئے۔ وہ اکیلا ہی ان گھنیری زلفوں کا ستم سہنے کے لیے بہت تھا۔ رادیہ نے حیرت سے اس کے دھونس بھرے انداز دیکھے۔ کیوں مانوں آپ کی بات؟ نہیں بند کرتی۔ وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے کو تیار تھی۔ اس لیے کہ میرے نکاح میں ہو۔ وہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر بولا۔ اچھا، جب دل کرے گا تو نکاح میں شامل کر لیں گے، اور جب دل کرے گا تو 2 کوڑی کا کر دیں گے۔ اچھی زبردستی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا کر کندھے اچکا کر بولی۔ واپس آ کر لڑ لینا، ابھی بال باندھو۔
کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی؟ وہ کیسے کہہ دیتا تمہاری خوبصورتی صرف مجھ تک اور اپنے محرم تک محدود رہنی چاہیے؟ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر رادیہ نے گھور کر اسے دیکھا، واپس مڑی، غصے سے کیچر اٹھا کر بالوں میں لگایا۔ واہب کے چہرے پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں اترتے موبائل پر کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ رادیہ دوپٹہ سر پر لینے لگی، یکدم پاؤں مڑا۔ آگے چلتے واہب کا سہارا لینے کے لیے اس نے ہاتھ اس کے بازو پر رکھے۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ واہب کوئی آفیشیل میسج کر رہا تھا۔ رادیہ کے اچانک خود کو ہاتھ لگانے پر چڑ گیا۔ وہ ابھی بمشکل خود کو اس کے گھنیرے بالوں اور ساحر چہرے کے سحر سے بچا کر آیا تھا، اور وہ تھی کہ پھر سے اس کا امتحان لینے پر تلی تھی۔ غصے میں اس کے ہاتھ جھٹکنے پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے۔ یکدم پیچھے سے رادیہ پھسلتی ہوئی اس کے پاس سے گرتی ہوئی تمام سیڑھیاں گرتی ہی چلی گئی۔ یہ سب انا فنا ہوا کہ واہب کو اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نیچے گری اس کی دلزوخ چیخیں اس کے حواس جھنجھوڑ کر رہ گئی۔ زیبا اور سمیع دوڑ کر اس کے پاس آئے، جو چیخنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے رو رہی تھی۔ واہب تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس کے قریب پہنچا۔ اماں! وہ ماں کو پکار رہی تھی۔ ٹانگ تھامے وہ ادھر سے ادھر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ماتھے پر بھی سیڑھی کا کوئی سرا لگا تھا، جس کی وجہ سے وہاں گہرا کٹ پڑ چکا تھا اور خون رس رہا تھا۔ گاڑی نکالو، سمیع نے فوراً واہب سے کہا۔ واہب نے اسے اٹھانا چاہا، جب درد سے بے حال ہوتے ہوئے بھی رادیہ نے اس کے ہاتھ جھٹک کر خود سے دور ہٹا دیے۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے، اچھوت ہوں نا میں؟ دھکا دیتے احساس نہیں تھا؟ آنسو سے بھری آنکھوں میں غصہ سموئے وہ دہاڑی۔ زیبا اور سمیع نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے دھکا دیا؟ سمیع اور زیبا نے افسوس اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے دھکا نہیں دیا، وہ بھی رادیہ کے الزام پر حیران، ایک نظر اسے اور ایک نظر سمیع اور زیبا کو دیکھ کر اپنی صفائی میں بولا، آہ ہائے ہائے، ماں ماں ماں۔ ایک بار پھر تکلیف نے رادیہ کو گھیرا تو وہ پھر سے رونے اور چیخنے لگی۔ واہب نے اب کی بار کسی پر بھی غور کیے بغیر تیزی سے اسے بازو میں اٹھایا اور باہر کی جانب دوڑا۔ رادیہ اب تکلیف سے اس قدر بے حال ہو چکی تھی کہ مزاحمت کرنے اس میں ہمت باقی نہ رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر احتیاط سے اسے لٹاتے ہوئے واہب ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ زیبا اور سمیع بھی فوراً گاڑی میں بیٹھے۔ زیبا پیچھے ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھتی اسے سہلانے لگی، جبکہ سمیع بالکل خاموش واہب کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ اسی طرح اسے بازو میں اٹھائے ایمرجنسی میں پہنچا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کون اسے دیکھ رہا ہے، اسے پرواہ تھی تو اس کی جو تکلیف سے نڈھال ہو رہی تھی۔ چہرے پر خون کی لکیر اب سوکھ رہی تھی۔ فوراً ایمرجنسی الرٹ ہوئی، اسے باہر جانے کو کہا۔ واہب، زیبا اور سمیع باہر کھڑے ڈاکٹرز کا انتظار کرنے لگے۔ سمیع نے بہن کو فون کر کے آنے سے معذرت کر لی۔ فی الحال یہ نہیں بتایا کہ رادیہ سیڑھیوں سے گری ہے، بس اتنا کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ میں نے اس جیسے جنگلی سے اسے بیاہ دیا۔ فون بند کر کے سمیع نے سر جھکائے کوریڈور کی دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑے واہب کو ایک نظر تنفر سے دیکھ کر کہا۔ اس نے سر اٹھایا، آئی ایم سوری، میں نے اسے نہیں گرایا۔ وہ پھر سے اپنی بات دہرانے لگا۔ زیبا نے بس ایک تیزی چبھتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور بولی، کچھ نہیں، سر پر دوپٹہ جمائے وہ تسبیح کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ تینوں اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ بچی کیسے گری ہے؟ اس کی ٹانگ کی راڈ 2 جگہ سے کریک ہو گئی ہے، نئی ڈالنی پڑے گی۔ تکلیف دہ مرحلہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صبر سے کام لینا پڑے گا۔ واہب نے الجھ کر سمیع اور زیبا کو دیکھا۔ بس سیڑھیوں سے اترتے اچانک پاؤں مڑ گیا تھا۔ زیبا نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اوہ خیر، اللہ بہتر کرے گا، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دلا کر اپنے روم کی جانب بڑھا۔ کون سی راڈ؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوا۔ تمہیں اس سے کیا؟ زیبا نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں مجھے اس سے کچھ؟ بیوی ہے وہ میری۔ وہ بے بس سا اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ کون سی بیوی؟ ہاں، جسے تم نے بیوی نہیں مانا؟ اندھے نہیں ہیں ہم، تمہارا گریز
تمہاری بیزاری سب نظر آتی ہے ہمیں۔ یہی سوچا تھا کہ چلو شروعات ہے، ابھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن نہیں، تم نے تو اس کی بڑی عمر کو اس کا جرم بنا دیا۔ نفرت کی اس انتہا تک پہنچ گئے کہ اس معصوم کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آج سمیع اسے بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی ہڈیاں شروع سے مضبوط نہیں تھیں، خاص کر دائیں ٹانگ کی ہڈیاں بہت کمزور تھیں، اس لیے چھوٹے ہوتے ہی ایک بار گرنے پر جب اس کی ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹی تو ڈاکٹرز نے راڈ لگا دی اور کہا کہ یہ راڈ اب ساری زندگی اس کی ٹانگ میں لگی رہے گی۔ ذرا سا دھچکا یا ٹانگ کا مڑنا اس سے عمر بھر کی معذوری کی طرف لے جائے گا، لہٰذا احتیاط برتیں۔ یہی وجہ تھی اس کی 2 بار منگنی ٹوٹنے سے۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ معذور ہے، حالانکہ صرف ہڈیاں کمزور تھیں اور ان کا علاج بھی راڈز کی صورت کر کے اس کمزوری کو دور کر لیا گیا تھا۔ مجھے جب شائستہ بھابھی نے بتایا، مجھے بے حد تکلیف پہنچی، تبھی فیصلہ کر لیا کہ اس نگینے کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ کیا کسی کی ذرا سی کمزوری کو ہم اس کا گناہ بنا دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے؟ تمہیں اس سے دلچسپی ہی نہیں تھی تو تمہیں کیا بتاتے؟ اور پھر جس طرح تم اس رشتے سے ہتے سے اکھڑ رہے تھے، عین ممکن تھا تمہیں بتا دیتے تو تم اسی بات کو جواز بنا کر اس سے شادی سے انکار کر لیتے۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس بچی کے ساتھ ایسی ناقدری میرے ہی گھر میں ہوگی۔ زیبا نے روتے ہوئے اس پر سب راز افشا کر دیے۔ اوہ خدایا! سر تھامے بینچ پر بیٹھے اسے اپنی ہر زیادتی اور اس کی خاموشی یاد آئی۔ تو یہ وجہ تھی اس کی ہر الٹی سیدھی بکواس کو برداشت کرنے کی۔ اف، وہ لڑکی اس کے لفظوں کے کون سے وار نہیں سہہ گئی۔ اسے شدید ندامت نے آ گھیرا۔ کاش وہ اسے تھام لیتا، کاش وہ اپنے حواسوں میں رہتا، ایک سیکنڈ کو موبائل چھوڑ کر اس کی جانب دیکھ لیتا۔ یقیناً اس کا پاؤں مڑا ہوگا اور ساتھ ہی راڈ بھی کریک ہونے کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے تھاما ہوگا۔ سر ہاتھوں پر گرائے اسے وہ ایک لمحہ یاد آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وقت کو پیچھے موڑ لے۔ اس کی دلذوق چیخیں اب بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ یکدم وہ وہاں سے اٹھ کر ڈاکٹر کے روم میں گیا۔ اس سے ڈیٹیل میں اس کی کنڈیشن کے متعلق بات کی۔ جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا، مگر اسے معذوری سے بچا لیجیے۔ وہ آج اس لڑکی کے لیے گڑ گڑا رہا تھا جسے وہ اپنی بیوی ماننے سے انکاری کر رہا تھا، جس سے تعلق توڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ آج دل اس کی تکلیف پر رو رہا تھا۔ ڈاکٹر کے روم سے باہر آ کر وہ سیدھا سامنے بینچ پر بیٹھی زیبا کے پاس آیا۔ آئی سویئر ماں، میں نے اسے دھکا نہیں دیا تھا۔ واہب نے ایک آخری کوشش کی اپنی صفائی دینے کی۔ تھاما بھی تو نہیں تھا، دل سے کہیں آواز آئی۔ چلو میں مان لیتی ہوں کہ تم نے ایسی حرکت نہیں کی، لیکن آخر وہ تمہارے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اگر وہ لڑکھڑائی تھی تو کیا تم سنبھال نہیں سکتے تھے؟ ماں تھی، کیسے نہ اصل بات کی تہہ تک پہنچتی۔ وہ نادم سا خاموش ہو گیا۔ وہ 2 دن ہو گئے تھے انہیں ہاسپٹل میں۔ ڈاکٹرز نے اسی دن نئی راڈ ڈال دی تھی۔ رادیہ کے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا۔ ایک رات اس کی امی رہی اور ایک رات زیبا۔ تیسرے دن ڈاکٹرز نے ڈسچارج کا کہا۔ مجھے امی کے ساتھ جانا ہے، رادیہ نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل 2 دن واہب کو نظر انداز کرتی رہی، حالانکہ وہ سارا وقت وہیں ہوتا تھا، مگر وہ ایسے شو کرتی جیسے وہ اس کے آس پاس کہیں ہے ہی نہیں۔ سب نے اس کی یہ سرد مہری نوٹ کر لی تھی۔ دیکھیے، آپ کو جہاں بھی بچی کو لے کر جانا ہے، بس یاد رکھیے گا کہ 20 دن تک اسے وہاں سے کہیں اور موو نہیں کرنا۔ ڈاکٹر اس وقت ڈسچارج شیٹ تیار کر رہا تھا جب اس نے یہ بحث دیکھی۔ آنٹی، ہم اسے گھر لے جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ویسے بھی آپ لوگوں کا عمرے کا پلان ہے، اسے خراب مت کریں، یہ سعادت بار بار نہیں ملتی۔ رادیہ آرام سے گھر پر ہی رہے گی، واہب نے سنجیدگی سے شائستہ سے کہا۔ رادیہ کے علاوہ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ فرحہ کی تو شادی ہو چکی تھی، اب سامیہ ہی رہ گئی تھی۔ وہ فی الحال پڑھ رہی تھی۔ شائستہ، وہاج اور سامیہ کی 2 دن بعد عمرہ کی فلائٹ تھی۔ رادیہ نے ایک خفاسی نگاہ ماں پر ڈالی جو واہب کی بات مان گئی تھی۔ وہ منہ پھلائے گھر آئی۔ ایسا کرتے ہیں، یہ نیچے والے ہمارے کمرے میں تم لوگ رہ لو، میں اور تمہارے ابو گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں، زیبا نے گھر پہنچتے ہی کہا۔ نہیں امی، آپ اور ابو تنگ ہوں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں اور رادیہ گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں، واہب نے انہیں فوراً منع کیا۔
کام والی کو اپنے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ ان کے کپڑے گیسٹ روم والی الماری میں شفٹ کر دے۔ رادیہ کو احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا، فی الحال اسے ٹانگ کے موڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ رادیہ مسلسل خاموش تھی، اس کے چہرے پر ناگواری صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ زیبا اور سمیع کے ساتھ وہ نارمل تھی، مگر واہب کو مخاطب تک نہیں کر رہی تھی، نہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ واہب نے اسے حق بجانب سمجھا، جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بدلے رادیہ کا رویہ اسے اپنے ساتھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ رات میں سونے کا وقت آیا تو تب بھی واہب نے زیبا کو اس کمرے میں سونے سے منع کر دیا۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں، روزہ بھی رکھنا ہوگا، صبح بے آرام رہیں گی تو بی پی شوٹ کر جائے گا، میں ہوں نا یہاں۔ واہب کے اصرار پر رادیہ کا دل کیا اس بہروپیے کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ وہ کیوں اب مہربان ہو رہا ہے؟ اب جب اسے ضرورت نہیں تھی، نہ اس کی نہ اس تعلق کی۔ یہ آخری دھچکا بہت شدید لگا تھا۔ کیا تھا اگر وہ انسانیت کے ہی ناطے اسے اس دن تھام لیتا؟ مگر جس طرح اس نے رادیہ کا ہاتھ جھٹکا، وہ جھٹکنا اس کے دل پر گھوسے کی طرح لگا تھا۔ اس چوٹ کی درد اب کبھی نہیں جانے والی تھی۔ دیکھ لو بیٹا، تمہیں تنگی ہوگی، زیبا نے رادیہ کا خطرناک حد تک سنجیدہ چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہ تو ماں باپ تھے، انہوں نے واہب کو معاف کر دیا تھا، مگر وہ جس نے نہ جانے کیا کیا سہا تھا، وہ کیسے معاف کرتی؟ میں نے فی الحال کچھ دن کا آف لے لیا ہے، جو کوئی کام ہوگا میں گھر پر لیپ ٹاپ پر کر لوں گا، باقی ابو سنبھال لیں گے، اس نے رسانیت سے کہا۔ اچھا چلو، کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں جگا دینا۔ وہ بادل خواستہ وہاں سے اٹھے۔ زرینہ سے کہیں یہاں لیٹیں۔ زیبا کے جاتے ہی جیسے ہی واہب نے دروازہ بند کیا، رادیہ کی سپاٹ آواز سنائی دی۔ میں ہوں نا آپ کے پاس، اس نے جیسے تسلی دلائی۔ آپ ہے اسی لیے پریشانی ہے، رات کو اٹھ کر گر بھی گئی بیڈ سے تو آپ کیوں اٹھائیں گے؟ وہ زہرخند لہجے میں بولی۔ واہب نے بڑے سکون سے اس کا یہ لہجہ برداشت کیا۔ کسی قسم کا ری ایکشن نہ دیکھ کر رادیہ حیران ہو گئی۔ بڑے آرام سے اس کی دوائیاں چیک کر کے اس نے لائٹ بلب آن کیا، لائٹ آف کر کے اس کی جانب بڑھا۔ وہ سانس روکے اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جھک کر اسے شانوں سے تھام کر آگے کیا۔ رادیہ کو لگا ایک سنسنی سی پورے جسم میں پھیل گئی ہو۔ جو 3 تکیے اس کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے رکھے تھے، ان میں سے 2 ہٹائے، پھر اسے بازوؤں سے آگے کیا، کیونکہ اس نے ابھی ٹانگ پر زیادہ زور نہیں دینا تھا۔ پھر دوبارہ سے اسے بیڈ پر اسی طرح بٹھایا کہ وہ کمر سیدھی کرتی تو آرام سے لیٹ جاتی۔ رادیہ اس کے وجیح چہرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ کوئی ناگواری تھی، نہ کوئی بیزاری تھی، ایسے جیسے محبت ٹپک رہی تھی۔ وہ گمسم اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی، ایسے دوبارہ کندھوں سے تھام کر لٹایا۔ اس کی حیرت بھری نظروں میں دیکھتے ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی، پھر سیدھے ہو کر اس کی ٹانگوں پر کپڑا رکھ دیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ آخر حیرت کو الفاظ ملے۔ میرا فرض ہے، بڑے آرام سے جواب دیا گیا۔ میری کمزوری تو ویسے بھی اب آپ کی نظروں میں آ گئی ہے، اب تو راستہ صاف ہے، اسے بہانہ بنا کر مجھے زندگی سے نکال دیں اور کسی اور کا ہاتھ تھام لیں۔ وہ اس کے قریب تکیہ رکھ کر لیٹا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے، بڑی فرصت سے اس کی زبان کے تیر سہ رہا تھا۔ وہ خیر، میں لے ہی آؤں گا کسی کو زندگی میں، لیکن آپ کو نہیں نکالنا، اگر نکال دیا تو لڑوں گا کس سے؟ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے وہ اسے پھر سے چڑھا رہا تھا۔ رادیہ کو جب جواب سمجھ نہیں آیا تو غصے سے منہ دوسری جانب موڑ لیا۔ ذہن پر اتنا بوجھ مت ڈالے، سو جائیے۔ تکیے پر سر رکھتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ رادیہ نے جھٹکنا چاہا تو وہ اور بھی مضبوطی سے تھامنے لگا۔ ہاتھ ہٹائیے، کیوں پکڑ رکھا ہے؟ وہ دبے دبے انداز میں بولی۔ اسی لیے کہ رات کو جب آپ ہلکی سی بھی جنبش کرے تو میری آنکھ کھل جائے۔ محبت سے گندھا لہجہ رادیہ کے زخموں پر جیسے نمک بن کر لگا اور تکلیف بڑھا گیا۔ اتنی زحمت کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے کہا تھا زرینہ کو یہیں رکنے دے، وہ سرد اور خشک لہجے میں بولی۔ کچھ دن کے لیے مجھے زرینہ سمجھ لو، اب خاموش ہو کر سو جاؤ۔ پتہ نہیں کیسی نیند کی دوائی ڈاکٹر نے دی ہے، لگتا ہے آپ کی نیند اڑ گئی ہے۔ بڑبڑاتے ساتھ ہی وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ خاموشی چھائی تو رادیہ کو بھی نیند نے جکڑ لیا۔ رات میں کسی پل اس کا گلا خشک ہوا، ایسے جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ آنکھ کھول کر دائیں جانب سوئے واہب کی طرف دیکھا، اس کا ہاتھ ابھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا، مگر گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ اس کا احسان
لینے کی بجائے اس نے سوچا خود اٹھ کر پاس پڑے جگ سے پانی پی لے۔ ابھی ہاتھ آہستہ سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال ہی رہی تھی کہ واہب نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ سرد سے اٹھ بیٹھا رادیہ نے کوفت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا چاہیے؟ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ پانی لینا ہے، میں لے لیتی ہوں، یہاں ہی تو پڑا ہے۔ اس کا بیزار سا لہجہ نظر انداز کرتے واہب اٹھا۔ اس کی سائیڈ پر آ کر اسے اٹھنے میں مدد دی، پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا جب رادیہ نے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا۔ ٹانگ خراب ہے، ہاتھ سلامت ہے، میں خود پی سکتی ہوں۔ رادیہ کی بات پر اس نے خاموشی سے گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ پانی پی کر وہ واپس لیٹ گئی۔ کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں؟ اب کون سا ڈرامہ رہ گیا ہے جو پلے کرنا باقی ہے؟ وہ الجھتی جا رہی تھی۔ اس کی کسی تلخ بات پر وہ غصہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ان چند دنوں میں ایسی کیا کایا پلٹ ہو گئی تھی کہ وہ سب بھول گیا تھا؟ یہ بھی کہ وہ ایک انچاہے رشتے کے سبب اس کے گھر، اس کے پاس موجود ہے۔ صرف اتنی غرض ہے کہ شاید میرے ایسا کرنے سے آپ کی کوئی دعا مجھے لگے اور میرے وہ کام جو سب الٹ ہو گئے تھے سیدھے ہو جائے۔ پرشوق نگاہوں سے اس کا الجھا بکھرا روپ دیکھا۔ دعا تو کبھی نہیں نکلے گی اب، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ لگی شرط؟ واہب نے یکدم اس کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا دی۔ مجھے ایسی بے ہودہ حرکتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں، چہرہ موڑ کر وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ بجا۔ واہب اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آ جائیے، زیبا نے اس کی اجازت ملتے ہی اندر قدم رکھے۔ کیسی ہو بیٹا؟ محبت سے رادیہ کے قریب آتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ بہتر ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر جواب دیا۔ واہب نے حسرت سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ بیٹا روزہ رکھنا ہے؟ اب ان کا رخ واہب کی جانب تھا۔ جی جی، کیوں نہیں، کہتے ساتھ ہی وہ واش روم میں منہ دھونے کے لیے چلا گیا۔ میں نے بھی رکھنا ہے، اس نے ضد کی۔ بیٹا ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوائیاں لینی ہوگی تمہیں، تو وہ ہچکچائی۔ آنٹی میں نے اور کرنا ہی کیا ہے، سارا دن تو بس یہیں بیٹھے رہنا ہے، کون سا کوئی کام کرنا ہے کہ روزہ لگے گا؟ اس نے پھر سے کہا۔ واہب باہر آ کر ان کی تکرار سن رہا تھا۔ اوکے، آج رکھ کر دیکھ لو، اگر صحیح رہا تو جاری رکھنا۔ واہب نے مسئلے کا حل نکالا۔ ڈاکٹر سے نہیں پوچھا نا بیٹا؟ زیبا نے پھر سے کہا۔ آپ سحری تیار کروائیے، میں ڈاکٹر سے ابھی کال کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ بھی تو اس وقت سحری کے لیے اٹھے ہوں گے نا؟ اس نے موبائل پکڑتے ہوئے ایک اور حل نکالا۔ رادیہ نے چور نظروں سے اس کی چوڑی پشت دیکھی۔ پھر ڈاکٹر کی اجازت ملتے ہی واہب اس کی اور اپنی سحری کمرے میں ہی لے آیا۔ بیڈ پر زرینہ نے سب سلیقے سے رکھ دیا۔ واہب نے اس کی پلیٹ میں سالن نکالا، روٹی اسے تھمائی۔ سحری کرنے کے بعد رادیہ نے وضو کرنے کی بھی ضد کی۔ میں بیٹھ کر تو نماز پڑھ سکتی ہوں نا؟ اس کی بات پر واہب نے اسبات میں سر ہلاتے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آہستہ آہستہ اسے چلاتے واش روم تک لے گیا۔ اس کی کمر کے گرد بازو باندھتے ہوئے اسے وضو کرنے کا اشارہ کیا۔ رادیہ نے بازوؤں تک سب وضو آرام سے کر لیا، اب پاؤں دھونے کی باری تھی۔ باہر چلو، میں ایک باؤل میں پانی لاتا ہوں، ہاتھوں پر لگا کر ہلکا سا مسح کر لینا۔ واہب کی بات پر اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ واہب نے دوبارہ اس کے کندھوں کو تھام کر ہولے ہولے چلاتے بیڈ کے قریب لایا، پھر بٹھا کر اس کی ٹانگ آہستہ سے تھام کر اوپر رکھی۔ پھر پانی بول میں لے کر آیا۔ رادیہ نے مسح کر کے دوپٹہ نماز کے انداز میں باندھا اور بیٹھ کر نماز ادا کی۔ واہب بھی اتنی دیر میں نماز سے فارغ ہوا۔ مجھے قرآن پکڑا دیں گے؟ ایک اور خواہش۔ واہب سر ہلاتے باہر گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ رادیہ کو قرآن پکڑوایا اور خود دوسری جانب جا کر لیٹ گیا۔ رادیہ زیر لب قرآن پڑھ رہی تھی۔ سنو، یکدم واہب نے اسے پکارا۔ رادیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اونچی آواز میں قرأت کرو۔ اس کی فرمائش پر رادیہ نے لب بھینچے۔ وہی دن پھر سے یاد آیا۔ ٹھنڈی سانس لے کر اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ واہب نے سر اس کے قریب اسی انداز میں رکھا۔ اس کی آواز کی مٹھاس اس کے اندر گھلتی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ریکور کر رہی تھی۔ بوتیک کا کام اس کی اسسٹنٹ سنبھال رہی تھی۔ ایک آدھ دن بعد زیبا چکر لگا لیتی تھی۔ وہ سب اس سے ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے تھے۔ باقی سب کی محبتوں پر تو اس سے شک نہیں تھا، لیکن واہب کا خیال رکھنا اور یوں اسے اہمیت دینا اس کے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ اپنی کم مائگی کا ایک ایک لمحہ یاد آتا تھا۔ اس کے لفظوں سے دیے جانے والے زخم ابھی ہرے ہی تھے۔ سارا دن اس کے پاس ہی کمرے میں رہتے وہ آفس کا کام کرتا رہتا
اور اس دوران اس کا ایک ایک کام خود کرتا۔ آخری اشرا بھی اختتام کو تھا جب اس دن وہ مارکیٹ گیا اور واپسی پر رادیہ کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے لے آیا۔ رات میں جس وقت وہ اسے چیزیں دکھا رہا تھا، اس کا دل سب کچھ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دینے کو کیا۔ وہ کیوں یہ سب عنایتیں کر رہا تھا؟ اب کیا مقصد تھا اس کا؟ بس کرے، اتنے اچھے بننے کی ضرورت نہیں، آپ کا اصل روپ دیکھ چکی ہوں۔ تو پھر اب یہ اچھائی کا ماسک پہن کر کیا ثابت کر رہے ہیں؟ ہاں؟ وہ غصے میں بھڑکتی ہوئی سب چیزیں ہاتھ مار کر بیڈ سے گرا چکی تھی۔ اگر آپ کی یادداشت کھو چکی ہے تو بتاتی چلوں کہ آپ سے عمر میں 5 سال بڑی ہوں۔ میں ایک انچاہی بیوی، مجھ سے تو نفرت تھی آپ کو۔ پھر یہ نوازشیں کیوں؟ بے فکر رہیں، کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جب دوسری شادی کا کہیں گے آپ کا ساتھ دوں گی، مگر یہ سب کر کے میری اذیتوں میں اور اضافہ نہ کرے پلیز۔ وہ بے اختیار ہو کر رو پڑی۔ اگر میں اپنے کیے کی معافی مانگوں کیا پھر بھی یقین نہیں آئے گا؟ واہب ایک ایک چیز اٹھا کر سامنے صوفے پر رکھ کر اس کی جانب آیا، اس کے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے بولا، کیوں چاہیے معافی؟ آپ درست تھے اور آپ درست ہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی مجبوریاں نظر نہ آتی تو کبھی ایسا اب نارمل رشتہ نہ جوڑتی۔ ہر لمحہ آپ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں کوئی عمر رسیدہ عورت آپ کے پلے بن گئی ہوں۔ مجھے اب آپ کی معافی سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمدردی کر رہے ہیں نا؟ معذور ہوں، مگر اتنی نہیں کہ اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکوں گی۔ بس اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، جیسے ہی چلنے پھرنے لگی آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ اس کا ایک ایک لفظ واہب کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ یہ ہمدردی نہیں ہے بے وقوف، وہ ہولے سے مسکرایا۔ اوہ بس کرے، محبت کے جھوٹے ڈھونگ مت رچائے۔ صرف اسی لیے کہ میں آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ کے عشق میں گرفتار نہیں ہوئی، آپ سے رحم کی بھیک نہیں مانگی، تو اس سب کا بدلہ یوں لے رہے ہیں مجھ سے فلرٹ کر کے؟ آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ بدگمانیوں کی انتہا پر تھی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی نہیں کرنی۔ ہاں، فلرٹ جائز ہے، نہ جانے کتنی لڑکیاں مجبوریوں کے آڑ میں گھروں میں بیٹھی ہیں، مگر لڑکوں نے ناجائز تعلقات تو بنا لینے ہیں، مگر کسی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اسے عزت نہیں دینی۔ اگر یہ ایسا ہی گناہ کا کام ہوتا تو ہمارے اسلام میں ہمارے آخری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی ہی شادی ایک بڑی عمر کی عورت کے ساتھ نہ کرتے۔ 10 سال، 15 سال، حتیٰ کہ 20 سال چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرتے ہوئے آپ جیسے لڑکوں کو شرم نہیں آتی، مگر بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے غیرت جاگ پڑتی ہے، ناانصافی لگتی ہے۔ 4 شادیوں کے لیے آپ مردوں کو دین یاد آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں اپنی غرض شامل ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے وقت اسے گناہ تصور کیا جاتا ہے، ایسے جیسے وہ اچھوت ہو۔ آپ نے بھی مجھے اچھوت سمجھا، شروع دن سے بس یہی باور کروایا میری عمر بڑی ہے۔ کیا سوچ کر اب آپ مجھے محبت کے دعوے کر رہے ہیں؟ مطلب بھی جانتے ہیں محبت کا؟ احساس، پیار، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی۔ آپ کو میرا ہاتھ نہیں تھا، آپ تو میرا ہاتھ نہیں تھام سکتے، مجھے سہارا نہیں دے سکتے۔ ہاں، محبت کریں گے مجھ سے؟ جب وہ بولے پر آئی تو اگلے پچھلے تمام حساب چکا دیے۔ واہب نے اسے ایک پل کو بھی نہیں ٹوکا۔ جتنی نفرت اسے دی تھی اس کے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں مجھ سے یہ سب غلطیاں سرزد ہوئی، وہ شاید رد عمل تھا، کوئی بھی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر لوگوں کی، رشتہ داروں کی چہمگوئیاں۔ ہماری شادی پر بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ زیبا بھابی اور سمیع بھائی کو اتنی کیا جلدی تھی واہب کی شادی کی، اچھے بھلے لڑکے کی 5 سال بڑی سے شادی کر دی۔ تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی شہاب کا کیا دھونے کی خاطر بیچارے واہب کو پھنسا دیا۔ خود سوچو، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر سوچ اور ہر ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور لوگوں کی باتیں اتنی کاٹدار ہوتی ہے کہ وہ اچھے بھلے انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ میں پہلے ہی الجھا ہوا تھا اس پر لوگوں کی باتیں، بس میں وہ سب کر گیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر آپ اگر تھوڑا سا مجھے سمجھ لیتی شاید حالات بہتر ہوتے۔ آپ کا دل شکن رویہ، میری ہر بات پر پورا مقابلہ،
اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ رادیہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے لگی۔ پلیز پوری بات سن لو، واہب نے اسے روک دیا۔ میں آپ کو قصوروار نہیں کہہ رہا، کیونکہ شروع میں نے کیا تھا۔ ظاہر ہے آپ کو اپنا بھرم رکھنے کے لیے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا میں اپنے کیے پر بے حد نادم ہوں۔ بس اتنی خواہش ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ آپ کا ہاتھ جھٹکنے کا کفارہ تو ساری عمر دینا ہوگا، مگر آپ اب میرا بڑھا ہوا ہاتھ جھٹک کر بدلہ لے رہی ہو۔ واہب اسے اپنے رویے کی ایک ایک وجہ بتاتا چلا گیا۔ نہیں واہب، میں اتنی آسانی سے وہ سب کچھ نہیں بھول سکتی۔ بنا کسی قصور کے آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا، مجھے عجیب نفرت ہونے لگی ہے خود سے، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا بتاؤ کیا کروں کہ آپ ان سب باتوں کو بھول جاؤ؟ واہب نے ہتھیار پھینکتے ہوئے مصالحت بھرا لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی زندگی سے جانے دے۔ رادیہ کی بات پر وہ سن رہ گیا۔ اور کتنی اذیت دوگی؟ کیا کچھ نہیں تھا اس بے بس لہجے میں؟ جب تک میری اذیت کم نہیں ہوتی، وہ گود میں رکھے ہاتھوں کی جانب دیکھتے کھردرے لہجے میں بولی۔ واہب نے لب بھیجے اس کے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چند لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ رادیہ نے نفرت سے ماتھا رگڑا، جیسے اس کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ واہب نے تکلیف سے یہ منظر دیکھا، خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رادیہ اب خود کافی ہل جل لیتی تھی، گردن موڑ کر اسے باہر جاتا دیکھا، پھر خاموشی سے آگے ہوئی اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دل کی بھڑاس تو نکال چکی تھی، مگر نیند پھر بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا تو دوسرا بالوں میں پھیر رہا تھا۔ رادیہ کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ واقعی اس معاشرے میں ہم نے ایک نہایت جائز رشتے کو گناہ بنا دیا ہے، جہاں کوئی لڑکا بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرے تو صرف لڑکے کو باتیں سنائی جاتی ہے بلکہ لڑکی کو سب سے زیادہ تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بار بار یہ جتایا جاتا ہے کہ اپنی عمر دیکھیں اور یہ لچھن ہو ہائے چھوٹے لڑکے سے شادی کر لی، اتنا بھی کیا بے شرمی، اس کو دیکھو اس کی جوانی ہی ختم نہیں ہو رہی، اپنے سے چھوٹے سے شادی کر ڈالی، اور نہ جانے کتنے ہی ایسے زہر میں ڈوبے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک لڑکا اور لڑکی چاہے جس بھی عمر کے ہوں، وہ ناجائز تعلق قائم کر لے، ہمیں وہ گوارا ہے، مگر کیا جائز رشتے میں بن جائے تو اسے ہم ناجائز بنانے پر تل جاتے ہیں۔ واہب کو اپنا آپ بالکل خالی محسوس ہو رہا تھا۔ پڑھا لکھا ہو کر بھی اس نے کتنی گھٹیا حرکت کی تھی۔ وہ جب اس کے ساتھ کھڑی ہوتی اسے ماں کے الفاظ یاد آتے، تم اس سے بڑے لگتے ہو، وہ چھوٹی ہی لگتی ہے۔ وہ اتنی ہی نازک سی تھی کہ واہب کی کئی بار ماں کی کہی یہ بات سچ لگتی، اور اگر وہ اتنی کامنی سی نہ ہوتی تو بھی کیا؟ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد اتنی بے ڈول ہو جاتی ہے کہ میاں سے بڑی لگتی ہے، چاہے 10 سال چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اف، میں نے کیوں اتنی جلد بازی اور بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا؟ اسے رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، کیسے وہ اس کے دل سے اپنے الفاظ کو کھرچ ڈالے۔ صحیح کہتے ہیں، زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتے، بس پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ وہ پل پل اب اس پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہا تھا کہ کاش وہ وقت کو پیچھے لے آتا، کاش وہ اپنے اور رادیہ کے رشتے کو یوں بگاڑنے کی بجائے کچھ وقت دے دیتا، مگر اب لگتا تھا کچھ نہیں بچا۔ وہ تو واپس پلٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ صبح میں جس لمحے واہب کی آنکھ کھلی، رادیہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اب اسٹک پکڑ کر آہستہ آہستہ خود چل لیتی تھی، مگر ابھی اسے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا گیا تھا، اسی لیے فی الحال وہ دونوں گیسٹ روم میں ہی تھے۔ واہب منہ ہاتھ دھو کر باہر لاؤنج میں آیا تو وہ اخبار پڑھنے میں مگن تھی۔ رادیہ نے ایک نظر اٹھا کر سامنے سے آتے واہب پر ڈالی، پھر واپس اخبار کی جانب متوجہ ہو گئی۔ واہب تھوڑا سا فاصلے پر اسی کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ رادیہ کو امید تھی کہ کل رات کی باتوں کے بعد واہب اب اس سے کوئی امید نہیں لگائے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اس کے گھٹنے پر مزے سے کشن رکھ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ رادیہ نے گھبرا کر ایک نظر اندر کام کرتی زیبا اور زرینہ کو دیکھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ دبے دبے لہجے میں چیخی۔ کیا؟ واہب نے آنکھوں پر رکھا ہاتھ ہٹا کر اچنبھے سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ اٹھیں یہاں سے۔ وہ یکدم اٹھ نہیں سکتی تھی، نہیں تو کب کی اس کا سر نیچے پٹک کر اٹھ جاتی۔
اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیا کبھی رادیہ اسے معاف کر پائے گی۔ یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔